بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو کئی بار خواتین و حضرات دوست احباب نے کیا ہے، جو سوال کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کو ملالہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے کہا کہ نہیں کہا، یا یہ کیا اغیار کی سازش ہے، لیکن میں تو صرف اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو سوال ہے کہ نکاح یا پارٹنرشپ، تو یہ غیر مسلموں نے شوشہ پہلی بار نہیں چھوڑا، چاہے وہ خود چھوڑیں یا ہمارے ہی مسلمانوں کو بیچ میں انوالو کر کے کریں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے یہ سوال دہرایا کہ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں یا مختلف اوقات میں، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہو، عدل کر سکتا ہو، تو عورت ایک وقت میں 4 نکاح کیوں نہیں کر سکتی، یا 4 مردوں کو کیوں نہیں رکھ سکتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ان سے کچھ وقت لیا، لیکن ریسرچ کرنے کے باوجود کوئی معقول جواب نہ مل سکا۔ تو جب وقت پورا ہوا تو خواتین دوبارہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئیں، اور اس بات ان کے سوال میں شدت کچھ زیادہ تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پھر سے ان سے وقت لے لیا، لیکن دل ہی دل میں کچھ پریشان سے رہنے لگے۔ اب ان اللہ والوں کی، اماموں کی، علماء کی، اللہ اولاد بھی بڑی عقل سلیم والی دیتا ہے۔ تو یہ جو حضرت امام ابو حنیفہ کا نام امام ابو حنیفہ پڑا، تو ان کا اصل نام شاید حضرت عثمان تھا، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا۔ تو اسی سوال کے حل کرتے کرتے لوگوں نے ان کو امام ابو حنیفہ کہنا شروع کیا، یعنی کہ حنیفہ کا باپ۔ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا۔ جب وہ گھر جاتے تو کچھ پریشان سے رہتے، تو ایک بار ان کی بیٹی نے جب اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا تو سوال کیا کہ بجان کچھ دنوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ایک عجب سی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تو کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کچھ ٹائم ٹال مٹول کرنے کے بعد اپنا مسئلہ اپنی بیٹی کو بتایا، کس طرح سے کچھ عورتیں میرے پاس آ رہی ہیں اور اس طرح کا سوال کر رہی ہیں اور میرے پاس کوئی ان کا معقول جواب نہیں مل رہا۔ تو ان کی بیٹی حنیفہ نے ان کو یہ کہا کہ اب کی بار جو آپ کا وقت ہوا ہے، اس وقت پہ جب وہ خواتین آپ کے پاس آئیں تو ان کو آپ میرے پاس بھیج دینا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور میں ان کو ان کا جواب دے کے بھیجوں گی۔ ایسا ہی ہوا، مقررہ وقت پہ وہ تیسری بار جب آئیں تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی آپ کے سوال کا جواب میری بیٹی کے پاس ہے، ان کے پاس چلے جائیے اور اپنا سوال ان سے کر لیجیے۔ وہ خواتین جب آئیں، سوال دہرایا، تو حضرت امام ابو حنیفہ کی بیٹی نے کہا کہ آپ میں سے جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو ایک پیالہ پیش کیا گیا کہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ کوئی ایسا ہی ہوا کہ جو ان میں سے بچوں کو دودھ پلانے والی تھیں، انہوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا سا دودھ اس پیالے میں ڈالا، پیالہ حضرت امام ابو حنیفہ کی بیٹی کے حوالے کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکالیے اور لے جائیے، یہی حل ہے آپ کے مسئلے کا۔ تو وہ کہنے لگی بیٹی کیسی بات کرتی ہیں، یہ دودھ تو مکس ہو گیا، دودھ کی پہچان ہی نہ رہی، کون سا دودھ کس کا ہے، تو ہم اس کو الگ کیسے کریں اور لے کیسے جائیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کی صاحبزادی جن کا نام حنیفہ تھا، کہا کہ یہی جواب ہے آپ کے سوال کا۔ میرے عزیز دوستو،
اغیار ایسی شیطانیاں خود ہمارے مسلمان دوست احباب سے کرواتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، چاہے ظاہر طور پر ہی ہوں، تاکہ انتشار کا سبب بنے۔ اب ہم نے اپنی عقل سلیم کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین کی روشنی میں علماء سے رہنمائی حاصل کر کے حل کرنا ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ ہمارے جو عالم دین ہیں یہ دین کے وارث ہیں، ان سے ملیں، اپنا معاملہ پوچھیں تو ضرور اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دوسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ نکاح یا پارٹنرشپ، تو پارٹنرشپ ایک ایسا عمل ہے جو ایک ہی دن میں 10 بار آپ کر سکتے ہیں، 10 لوگوں سے مختلف کر سکتے ہیں اور 10 بار اس کو ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں، لیکن نکاح ایسا عمل نہیں ہے۔ نکاح جب کیا جاتا ہے، اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے شادی کی، تو اس پہ کوئی قانون و ضوابط ہیں، کوئی طریقہ کار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا ہے، اور خدا نخواستہ اگر زندگی اس موڑ پہ آ جائے کہ اس کو ڈیزالو کرنا پڑے، علیحدگی اختیار کرنی پڑے، تو اس کے بھی کوئی قانون و ضوابط ہیں، کوئی ٹائم لیمٹس ہیں، کوئی طریقہ کار ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، اور یہی فرق ہے نکاح میں اور پارٹنرشپ میں۔ ہر طرح سے نکاح پارٹنرشپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بہترین عمل نکاح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور معاشرے میں انتشار سے بچاتا ہے اور اعتدال پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔